السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل اور ایک ایسی حقیقت سے آگاہی کرنا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کی خواہش ہے، خواہ وہ اعمال کے اعتبار سے زیرو پہ ہو یا ہیرو پہ ہو، یا پستیوں میں ہو یا بلندیوں پہ ہو۔ ہر ایک کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے زندگی کے اندر اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر فخر الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہمارا سب کچھ قربان، ان کی زیارت خواب میں ہو جائے۔ اور اسی طرح خواب میں ان کا دیدار اس طرح ہے جس طرح آپ حقیقی معنوں کے اندر فیس ٹو فیس اپنے پیارے حبیب کا دیدار، ملاقات، اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں، اپنا دل سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی وہ نسبت جو ہمیں اس منہج پہ لے جاتی ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی کی زیارت اور دیدار ہو۔ تو اس کے لیے میں آپ کو اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنا ہوا واقعہ، انتہائی معتبر عالم دین، ولی کامل، یادگار اسلاف، نمونہ پیکر و اخلاص، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ ان کی زندگی، علم، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر صحت اور عافیت کے ساتھ اس امت مسلمہ پر قائم دائم رکھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا گھرانہ شروع سے دیندار تھا، والدین کی تربیت اس نیز پہ تھی کہ ہم گناہوں سے بچنے والے تھے، اور شروع ہی سے قرآن و سنت اور شرعی پردہ، نگاہوں کی حفاظت، گناہوں سے بچنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اکثر محلے کی خواتین جو بڑی عورتیں تھیں ہمارے ہاں آ کر میری والدہ سے میری شکایتیں لگا کر مجھے ڈانٹ پڑوایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ راستے میں چلتا ہے، اتنی نظریں جھکا کے، گردن جھکا کے کہ اس کو فکر بھی نہیں کہ کون گزر رہا ہے، سلام بھی نہیں کرتا۔ تو میں بار بار عذر پیش کرتا کہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت، یہ کون گزرنے والا گزر گیا۔ اتنی پابندی کے ساتھ اور اتنی سختی اور باریکی کے ساتھ نظروں کی حفاظت کی۔ تو میں اب ان کا بتایا ہوا عمل کہ اللہ کے نبی کا دیدار اور زیارت کیسے ہوگی، ایک تو نگاہوں کی حفاظت، بد نظری نہ ہو، جو شخص بد نظری نہیں کرتا اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، اور دوسرا ظاہری جسم، کپڑے، ان کی پاکی، یہ دو چیزیں ہوگی، جسامت، کپڑے، یہ جسم، یہ ظاہراً اس کی پاکی اور نگاہوں کی حفاظت، اور کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، گناہوں سے بچنا، رزق حلال کھانا، یہ 4 سے 5 چیزیں ہیں۔ اگر میں اور آپ کرنے والے بن جائیں
تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رزق حلال، پاکی کا خیال، نگاہوں کی پاکی، درود کا کثرت، استغفار کی کثرت، یہ 5 چیزیں ہیں جو کرے گا وہ اللہ کے نبی کا دیدار، آپ کی زیارت، اللہ اس کو مرحمت فرمائیں گے۔ خصوصاً ہماری بہنیں پوچھتی ہیں، ان کے لیے بھی یہی عمل ہے، وہ اپنی اولادوں کی تربیت اس نیز پہ کریں تاکہ ہر آنے والا دن، ہر اٹھنے والا قدم، ہر کھلنے والی آنکھ، ہر سننے والا کان اس نیز پہ زندگی بسر کرنے والا ہو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری آنکھیں بند ہوں، ہمارے سامنے امام الانبیاء ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی قرب، آپ کا تعلق اور آپ سے جو محبت ہے اس کا شاکارہ ہم بن جائیں۔